ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، اللہ رب العالمین کی بڑائی، اس کی حمد و ثنا اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد آج ہم لوگ پھر محاسن اسلام، اسلام کی خوبیوں کے بارے ہی میں جانیں گے، اس لیے کہ گزشتہ کئی خطبوں سے اس پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اسلام کی خوبیاں، اسلام کے محاسن اس قدر قیمتی اور وہ خزانہ ہیں جنہیں جو نایاب خزانہ ہیں، جتنا ہی ڈھونڈیں گے اتنا ہی ملے گا۔ اس واسطے پھر آج ہم لوگ اسلام کی خوبیوں کے بارے میں ہی جانیں گے، جہاں اسلام نے ہمیں دنیا کے ہر گوشے میں اور ہر چیز کے لیے اچھی چیز ہو اس کی ترغیب دی ہے، اور بری چیز ہے اگر برائیوں سے روکا ہے۔ ایک آج بات ہوگی، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اب دیکھیے قرآن ہم مسلمانوں سے، ایمان والوں کی رہنمائی کرتا ہے، یہی تو خوبی ہے اسلام کی۔ اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، اے ایمان والو جانتے ہو کہ یہ شراب، انما الخمر والمیسر، اور یہ جوئے بازی، والازلام، یہ جو تیر کے ذریعے سے جو لوگ فال نکالتے ہیں، نیک فال لیتے ہیں، برا فال لیتے ہیں، یہ سب جو ہے رجسن، گندی چیز ہے، من عمل الشیطان، شیطان کے کام میں سے ہے، فاجتنبوہ۔ تو جب سمجھانے کا طریقہ دیکھیے قرآن کا اور اسلام کا کہ رہنمائی کے طریقوں پر آپ غور کیجئے کہ پہلے ایمان والوں کو خطاب کیا قرآن نے کہ اے وہ لوگوں جن کے پاس ایمان کی دولت ہے، دیکھو یہ شراب اور یہ جوا اور یہ جو فال نیک اور برا پھال لیتے ہو،
یہ ساری چیزیں، یہ کام، یہ گندی چیزیں ہیں، بچانا اس سے نا، اس سے دور رکھنا ہے اہل ایمان کو۔ تو اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ رجس، یہ گندی چیز ہے، من عمل الشیطان، شیطان کے کام میں سے ہے، شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ یہ کام تم لوگوں کا نہیں ہے، ایمان والوں کا نہیں ہے، پاک دامن لوگوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان کا کام ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ فاجتنبوہ، تو تم اس سے بچو، اس سے دوری بنا لو، لعلکم تفلحون۔ پھر اس کے بعد جب دوری بنا لو گے گندی چیز سے، شیطان کے کام سے، تب اللہ نے فرمایا کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ کامیابی کی گارنٹی دیا کہ ان چیزوں سے دور رہو اور کامیاب ہو جاؤ۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے اس کے بعد والی آیت میں فرمایا انما یرید الشیطان، کیوں ایسا اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس سے دور رہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان چاہتا ہے کہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، جوئے اور شراب کے ذریعے سے شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے بیچ میں دشمنیاں اور بغض و کینہ پیدا کرے، بغض و کینہ اور دشمنی پیدا کرے اس جوئے اور شراب کے ذریعے سے، کیونکہ یہ گندی چیز ہے، گندا کام ہے اور شیطان کا کام ہے۔ تو شیطان کیا چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہارے درمیان دوریاں پیدا کرے، تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرے۔ تو اس کے بعد پھر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، پھر اس کے ذریعے سے جب یہ کام تم کرو گے تو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے فکر سے، اللہ کو یاد کرنے سے روک سکے گا شیطان تمہیں۔ اور اس کے بعد پھر وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نمازوں سے روکے گا۔ جب نشہ کرے گا انسان، جب جوئے کی لت پڑ جائے گی اسے، تو اسے کہاں فکر ہوگی اللہ کے ذکر کی اور نمازوں کی۔ تو اس کی صراحت قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ دشمنی پیدا کرے تم لوگوں کے بیچ میں اور بغض و کینہ پیدا کرے، اللہ کے ذکر سے دور کرے، نمازوں سے دور کرے، یہ شیطان چاہتا ہے اس شراب اور جوئے کے ذریعے سے۔ تو پھر ایک سوال کیا، استفہام کے ذریعے سے قرآن نے آخر میں کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یہ برائیاں ہیں، اتنی چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، تو کیا تم اس سے دور رہو گے؟ اب بھی اس سے بچو گے کہ نہیں بچو گے؟ یہ راستہ دکھاتا ہے اسلام ہمیں۔ اور شراب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ام الخبائث کہا۔ فرمایا کہ تمام برائیوں کی ماں اور تمام برائیوں کی جڑ اگر کوئی چیز ہے تو وہ شراب ہے۔ خمر کو کہا ام الخبائث۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ، خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ، وہ خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے اس کی شراب کی مذمت کی، اس کی برائی بیان کیا، اور اس ضمن میں ذکر کیا بنی اسرائیل کے ایک شخص کے واقعے کا، اور فرمایا کہ ایک عورت جو بنی اسرائیل کا عابد اور پرہیزگار آدمی تھا، اس کو اس نے بلایا، اور بلا کر کے اس نے دروازہ بند کر لیا، دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد 3 خیارات، 3 چیزیں اس نے پیش کی۔ کہا کہ دیکھو یہ ایک لڑکا ہے تمہارے سامنے، یا تو اسے قتل کر دو، اور یا تو میرے ساتھ برائی کرو، زنا کرو، اور یا
یہ پیالہ بھر کے رکھا ہوا شراب کا، اس کو پی لو۔ وہ نیک آدمی بنی اسرائیل کا، اس نے سوچا کہ قتل کرنا بھی بڑا گناہ، زنا کرنا بھی بڑا گناہ، یہ پیالہ جو شراب کا اگر میں اسے پی لوں تو چھٹی مل جائے گی، یہ چھوٹی چیز ہے، چھوٹی برائی ہے۔ تو انہوں نے غنیمت سمجھا کہ اس شراب کے پیالے کو پی کر کے ان 3 چیزوں میں سے، 3 برائیوں میں سے سب سے چھوٹی برائی اس کے نظر آئی اور اس نے اس کو پی لیا۔ پینے کے بعد اب دیکھیے ام الخبائث کیوں کہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو؟ اس لیے کہ جب انہوں نے شراب پی لیا تو شراب پینے کے بعد جب نشہ چڑھا اور جب عقل پہ پردہ پڑ گیا تو جو چیز سب سے چھوٹی برائی انہیں لگتی تھی اسے کرنے کے بعد انہوں نے دونوں وہ بڑی خرابیوں کو بھی کیا، اس لڑکے کو بھی قتل کر دیا۔ اب نشے میں ہے، عقل تو کام نہیں کر رہا، جب تک عقل کام کر رہا تھا انہیں وہ چھوٹی برائی لگی تھی شراب پینا، لیکن جب نشہ چڑھ گیا تو عورت کے ساتھ برائی بھی کیے، یعنی فحش کام بھی کیا اور اس غلام، اس بچے کو بھی قتل کر دیے۔ تو اسی لیے یہ جو ہے ام الخبائث ہے، یہ ام الخبائث ہے۔ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، شیخ محمد امین شنقیطی بہت بڑے محدث ہیں، اللہ تھے، ابھی حال ہی میں کچھ دنوں پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، کچھ عرصہ پہلے۔ مسجد نبوی میں وہ درس دیا کرتے تھے، بہت بڑے مفسر تھے، انہوں نے تفسیر کی کتاب بھی لکھی اضواء البیان۔ تو وہ اس شراب کی برائی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا، میں نے اپنے اس درس میں کہا کہ یہ اتنی بری چیز ہے کہ عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے۔ خمر کے معنی پردہ ڈالنے کے، خمار اسی سے دوپٹہ ہے، دوپٹہ جب عورتیں اوڑھتی ہیں تو سر پہ پردہ ہو جاتا ہے، اور جب یہی شراب خمر جب پی لیتا ہے انسان تو اس کے عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ تو محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ نے کہا، فرمایا کہ ایک شخص شراب کے نشے میں دھت تھا اور وہ پیشاب کر رہا تھا۔ اب دیکھیے اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، وہ پیشاب کر رہا ہے اور اس پیشاب کو اپنے ہاتھوں سے روک کر کے، دونوں ہاتھوں سے اس سے اپنا منہ دھل رہا ہے، اپنا سر دھل رہا ہے، اور پھر یہ دعا بھی کر رہا ہے، الحمدللہ الذی انزل من السماء ماء طہورا، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان سے یہ صاف ستھرا پاک پانی نازل کیا۔ پیشاب اسی کا، اسی پیشاب سے اپنا سر دھل رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی تمام الحمدللہ الذی انزل من السماء ماء طہورا۔ تو یہاں تک بندہ گر جاتا ہے۔ تو اس کی بڑی برائیاں ہیں شراب کی۔ تو دیکھیے معاشرتی برائیوں کی طرف، یہ معاشرتی برائیاں، یہ سماجی برائیاں جو آپ کے دین اور دنیا دونوں کو تباہ کر دیتی ہیں، یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اس طرح سے اس سے دور کرتا اپنے ماننے والوں کو، اپنے چہیتوں کو، اپنے فالورز کو یہ باور کراتا ہے کہ سماج میں کیا کیا برائیاں ہیں اور کتنی خطیر برائیاں ہیں۔ اسی ضمن میں اس جو ہے جوئے اور شراب کا ذکر کرتے ہوئے اسلام نے اس کی گندگی کو بیان کیا، اور پھر سمجھانے کا طریقہ دیکھیے، ہنر دیکھیے اسلام کا اور قرآن کا اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی نے ام الخبائث کہا، قرآن میں اللہ نے کہا کہ رجس، یہ گندی بات ہے اور گندگی کے قریب کیا جاؤ گے۔ اس کے بعد اس پہ مستضاد قرآن نے کہا من عمل الشیطان،
یہ تم ایمان والوں کا کام نہیں، یہ تو شیطان کا کام ہے۔ اب کیا شیطان کا کام کرو گے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو فجتنبو، تو بچو۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنیاں کرا دے، تمہارے درمیان آپس میں کینہ اور دشمنی پیدا کرے، تمہیں دور کر دے ایک دوسرے سے، اللہ کے ذکر سے دور کر دے، نمازوں سے دور کر دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ اب دیکھیے ان سب کے باوجود قرآن کہتا ہے کیا یہ ان سب برائیوں کے بعد، اتنی گندی بات یہ ہے، اس کے بعد فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اتنا سب کے بعد اب کیا دور رہو گے اس سے؟ صحابہ نے حدیث میں آتا ہے کہ کہا انتہینا ربنا، اے میرے رب ہم اس سے دور ہو گئے، اس سے باز ہو گئے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایمان والوں کی صفت دیکھیے، یہ آیت جب نازل ہوئی اور ایک دم سے شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، تو مدینے کی گلیوں میں وہ مٹکے، وہ گھڑے جس میں شراب رکھے جاتے تھے، مدینہ والوں کے گھروں میں اہل ایمان نے اپنے مٹکوں کو، اپنے شراب کے گھڑوں کو اور برتنوں کو توڑ دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ رہے تھے، شراب بہہ رہا تھا۔ اتنا کہنا تھا، یہ رہنمائی اور یہ انداز قرآن کا تھا کہ ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، جوا، شراب اور یہ نیک برا پھال جو لیتے ہو تیروں کے ذریعے سے، یہ سب گندی چیز ہے، شیطان کے کام سے ہے، فجتنبو، اس سے بچو۔ ادھر یہ قرآن کا نزول ہوا، یہ حکم ہوتا، ادھر مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگا، سبوں نے اڑیل دیا شراب کو، توڑ دیا اپنے برتنوں کو شراب کے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو سماجک برائیوں سے، جس سے اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو، اس سے دور رکھتا ہے۔ یہ رہی خوبی اسلام کی۔ اس کے بعد ایک دوسری خوبی پہ آتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے میدان میں ہیں، آخری حج آپ کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا تھا۔ آخری حج سے کہیں یہ ذہن میں بات نہ آئے کہ کئی حج اللہ کے نبی نے کیا تھا، ایک ہی حج کیا تھا، وہی آپ کا پہلا حج بھی اور آخری حج، اور اسے حجۃ الوداع کا نام دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے میدان میں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر 10 ذی الحجہ کو، جو حرمت والا مہینہ ہے، آپ نے خطاب کیا اپنے صحابہ کو اور فرمایا اِنَّا دِمَاءَکُمْ وَأَمْوَالَکُمْ وَأَعْرَاضَکُمْ حَرَامٌ عَلَیکُمْ کَحُرْمَتِ یَوْمِکُمْ ہَذَا فِی بَلَدِکُمْ ہَذَا فِی شَہْرِکُمْ ہَذَا۔ کہا کہ یہ صحابہ، اور انہی روایتوں میں یہ بھی آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ نے کہا اللہ رسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا، کہا کہ سنو اے مسلمانوں، اے میرے صحابہ، اِنَّا دِمَاءَکُمْ، تمہارا خون، وَأَمْوَالَکُمْ، تمہارا مال، اور تمہاری عزتیں، یہ سب کے سب حرام ہیں۔ کیسے حرام ہیں؟ ایک دوسرے کے لیے جان یعنی خون، مال اور عزت و آبرو ایک مومن کی دوسرے مومن کے لیے، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے ویسے ہی حرام ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جیسے آج کا دن کون سا دن ہے؟ یوم النحر، بڑا دن ہے، حج کا دن ہے۔ جیسے آج کا دن حرمت والا ہے، ویسے یہ تینوں چیزیں تمہاری ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں۔ فی بلدکم ھذا، اس شہر میں، مکے میں جو حرمت والا شہر ہے، جو مقدس اور عظمت والا شہر ہے، جیسے اس کی عظمت اور حرمت ہے، ویسے یہ ایک مسلمان کے جان، مال اور عزت کی عظمت ہے، ویسے ہی حرام ہے۔ فی شہرکم ھذا، جیسے یہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ حرمت والے مہینے۔ ان 4 مہینوں میں جاہلیت میں اسلام سے پہلے بھی عرب کے لوگ جنگ جدال نہیں کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ جیسے حرمت والا ہے، شرف والا ہے، اسی طرح سے تمہارا مال، تمہاری جانیں اور تمہارا عزت و آبرو ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، یہ یاد کر لو۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دے کر کے حجۃ الوداع کے میدان میں یہ فرمایا تھا۔ آج ہم اور آپ لوگ غور کریں تو کتنی بڑی سماجی برائی آج دنیا میں پھیلی ہوئی ہے کہ نہ خون کو لوگ خون سمجھتے ہیں، پانی سے بدتر ہو گیا ہے خون لوگوں کا مال حرام میں کھاتے جا رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ لوگوں کے عزت و آبرو سے کھیلنا، یہ تو وتیرہ لوگوں کا بن گیا ہے۔ ان برائیوں سے حجۃ الوداع کے اس اہم موقع پہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو اور دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ کسی کے خون، کسی سے مال، کسی کے مال اور کسی کے عزت سے کھیلنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک شخص آتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص آیا اور آپ سے طلب کیا کہ آپ مجھے بتا دیں یا لکھ دیں علم کیا ہے، سارے علم کو، جانکاری جو دین کی ہے وہ ساری جانکاری مجھے چاہیے، ساری جانکاری آپ مجھے پڑھا دیجئے، لکھا دیجئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ دیکھو فَإِنَّ الْعِلْمَ كَثِيرٌ، علم تو بہت زیادہ ہے، لیکن 4 چیزیں تمہیں میں بتا دیتا ہوں، اگر اس کی طاقت رکھو تو یہ کر ڈالو، اور اسی میں ساری بھلائی ہے دنیا آخرت کی ساری بھلائی اسی میں ہے۔ حضرت ابن عمر نے اس شخص سے فرمایا، اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ اگر تم طاقت رکھتے ہو تو یہ کرو، ان تکون خمیس البطن من اموال المسلمین، دیکھو اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو یہ کرو کہ مسلمانوں کے مال سے اپنے پیٹ کو خالی رکھو، اپنے پیٹ کو بھرو نہ مسلمانوں کے مال سے، مسلمانوں کا ناحق مال کھا کر کے اپنے پیٹ کو بھرو نہ، اس کو خالی رکھو۔ ان تکون خمیس البطن من اموال المسلمین وان تکون خفیف الظہر من دمائہم، اور فرمایا کہ اگر کر سکتے ہو تو یہ کام کرو کہ تمہارے پیٹھ ہلکے رہیں مسلمانوں کے خون سے، تمہارے اوپر مسلمانوں کے خون کا دھبا نہ لگے، یہ جرم تمہارے اوپر نہ ہو، تو تمہارا پیٹ مسلمانوں کے مال سے خالی ہو، ناحق ان کا مال مت کھاؤ، اور تمہارے اوپر مسلمانوں کے خون کا دھبا نہ لگنے پائے۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ تم ایک کام اور کر سکو، کاف اللسان عن اعراض المسلمین، مسلمانوں کے عزت و آبرو سے اپنے زبان کو بند کر لو،
اپنے زبان کو کنٹرول کر لو، روک لو۔ ان کی غیبت، چغلی، تہمت لگانا، یہ ساری چیزیں اسی زبان سے تو ہیں۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اپنی زبان کو اگر کنٹرول کر سکو تو کنٹرول کر لو، مسلمانوں کے عزت و آبرو میں واقع مت ہو۔ یہ تیسری چیز۔ اور چوتھا علم، چوتھی بات، چوتھی جانکاری جو تمہیں دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ لازماً لجماعت المسلمین، اگر تم کر سکتے ہو تو ایک ساتھ رہو، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ لازم پکڑو، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو، اسی کے ساتھ رہو، یعنی فرقہ فرقہ مت ہو، بٹو نہ، مسلمانوں کی اکثریت جہاں رہے اسی جماعت میں رہو، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بٹو مت۔ ففعل، اگر یہ چار کام تم کر سکتے ہو تو یہی چار کام کر لو اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا کہا؟ اس میں ان تین چیزوں کا بھی ذکر ہے، جن تین چیزوں کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وریز اور وسیع میدان میں حج کے موقع پہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں کا خون، مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کا مال حرام ہے تمہارے اوپر۔ وہی چیز ابن عمر نے فرمایا کہ دیکھو علم تو بہت ہے دین کا، لیکن یہ چار بنیادی چیزیں اگر تم کو بتاتا ہوں کر لو، ان میں تین چیزیں یہ بھی ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کا مال مت کھاؤ، اپنا پیٹ خالی رکھو، وہ چلے گا، بھوکے رہو، بھوکے مر جاؤ، لیکن مسلمانوں کا مال حرام میں کھاؤ مت۔ اور دوسری چیز، تمہارے اوپر مسلمانوں کے خون کا دھبا نہ پڑے، تم مسلمانوں کے خون سے تمہارا ہاتھ رنگین نہ ہو، یہ بھی عافیت ہے، دنیا آخرت بنی رہے گی تمہاری۔ اور اسی طرح سے تیسری چیز، مسلمانوں کی عزت و آبرو سے اپنی زبان کو بند کنٹرول کر لو۔ یہ ابن عمر نے کہا کہ یہ علم ہے، اگر کر سکتے ہو تو یہ چیزیں کر لو، دنیا آخرت تمہاری سنور جائے گی۔ تو یہ اس پر اسلام نے کس قدر زور دیا ہے اور دنیا والوں کو ان خوبیوں کی طرف کس طرح سے رہنمائی کی ہے کہ جیسے تمہاری عزت، تمہارا مال اور تمہاری جان تمہارے لیے محبوب ہے، سب کے لیے وہی چیز ہے۔ اسی ضمن میں، عزت و آبرو ہی کے ضمن میں ایک حدیث اور 2 منٹ کا شاید وقفہ لوں گا، اس کے بعد خطبہ ختم کروں گا۔ اسلام کی خوبیوں کو دیکھتے جائیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا عنفوان ثواب میں، ایک دم سے جوانی کے عالم میں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اذن لی فی الزنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے، زنا کرنے کی، فاحشہ کرنے کی، برائی کرنے کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس محفل میں ہیں اور سب چیخ پڑے، اتنا گستاخ نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اتنی بڑی برائی فاحشہ کے بارے میں اجازت لینے آیا، چیخ پڑے سب صحابہ کرام، کہا کتنا بڑا گستاخ ہے۔ اس نوجوان کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ادنو، اسے مجھ سے قریب کرو، لاؤ میرے پاس۔ قریب لائے، بٹھایا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس، اور اس کے بعد دیکھیے اسلام کی خوبی، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور دانشمندی دیکھیے۔ بٹھا کر کے کہا کہ اے جوان، اترضی لأمک، کہا کہ کیا یہ کام جو کسی کے ماں کے ساتھ تم کرو گے، تم اپنی ماں کے ساتھ پسند کرو گے؟ کہا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ کے رسول نہیں،
نہیں پسند کروں گا کہ میرے ماں کے ساتھ کوئی یہ گندا کام کرے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد کہا کہ کیا اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول۔ تو کہا کہ ایسے لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتے ہیں گندا کام۔ اسی طرح سے کہا کہ کیا اپنی بیٹیوں کے لیے پسند کرو گے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول۔ تو کہا ایسے کذالک الناس، ایسے ہی لوگ بھی ہیں جو اس گندگی کو اپنے جو ہے اپنے اہل میں پسند نہیں کرتے۔ تو کہا پھر دوسری روایتوں میں ہے کہ چاچی کا ذکر کیا، پھوپھیوں کا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا اپنے خالات کے لیے، اپنے عمات کے لیے، اپنی پھوپھیوں کے لیے، اپنی خالاؤں کے لیے یہ چیز پسند کرو گے؟ کہا کہ لا یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے رسول۔ تو کہا کہ فَكَذَلِكَ النَّاسِ، تو جب اپنے لیے یہ پسند نہیں کرو گے تو جس کے ساتھ تم یہ برائی کرو گے نوجوان، وہ بھی کسی کی ماں، بہن، بیٹیاں اور خالہ اور پھوپھیاں ہوں گی۔ تو اسی وقت وہ بندہ، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی، 3 دعائیں اس نوجوان کے لیے کیا اور فرمایا اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ تو اس کے گناہ کو معاف کر دے، وطہر قلبہ، اور اس کے دل میں جو گندگی ہے اس کو پاک کر دے، وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد اس نوجوان کا بیان ہے کہ اس کے بعد کبھی یہ خیال میرے دماغ میں نہیں آیا اور میرا من بالکل اس گناہ کے تئیں صاف ہو گیا۔ تو اس طرح سے رہنمائی یہ اسلام کرتا ہے، اتنا خیال رکھا ہے مسلمانوں کے مال، لوگوں کی جان اور لوگوں کی عزت و آبرو سے کھلواڑ نہ ہو۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ اسلام کی خوبیاں ہیں۔ ان خوبیوں کو ہمیں اپنانا ہوگا، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے سماج، اپنی سوسائٹی کو بتاتے ہوئے دنیا کو بھی یہ پیغام دینا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ اسلام یہ بھلائیوں کا، خوبیوں کا، محاسن کا گلدستہ ہے۔ آؤ اس سے قریب سمجھو اسلام کو، پڑھو اسلام کی تعلیمات کو اور اپناؤ اسلام کو، اور پناہ دہر ہے اسلام ہی کے سائے میں۔ یہ وہ چمن ہے جہاں گل ہی گل ہے، خار نہیں۔ دنیا اگر پناہ چاہتی ہے تو اسلام کے سائے میں آ جائے۔ یہ ایسا چمن ہے اسلام جہاں پھول ہے، پھول ہی پھول ہیں، یہاں کانٹوں کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اسلام والا بنائے، ہمیں اسلام پر چلنے، اس کے محاسن کو اپنانے، اس کی خوبیوں کو اپنا کر کے دنیا کو عام کرنے کہ اللہ ہمیں توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔